میاں صاحب یہ بتائیے کہ کرایہ دار کو وقت سے پہلے اگر گھر سے نکالنا ہو تو کن صورتوں میں اس کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ ایوکشن کن صورتوں میں ہو سکتی ہے، کن صورتوں میں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے. جی، جو آپ رینٹ ڈیڈ لکھتے ہیں اس میں دراصل وہ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے، اس میں سبھی حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا جاتا ہے. اگر مالک مکان یہ سمجھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے رینٹڈ پریمسز کرایہ دار نے حاصل کی ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا اور پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس کو سبلیٹ کر رہا ہے پراپرٹی کو، یا اس کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، یا ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے زمرے میں آتی ہیں، یا ملک دشمن عناصر کے زمرے میں آتی ہیں، یا کوئی غیر اخلاقی غیر شرعی کاموں کے سلسلے میں آتی ہیں، تو وہ پھر اس کو فوری طور پہ ایویکشن کے لیے نوٹس دے سکتا ہے اور کورٹ کو اپروچ کر سکتا ہے. اگر کوئی نوٹس کے باوجود بھی نہیں نکلتا تو پھر کیا کرے؟ تو اسپیشل جج رینٹ صاحب اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رینٹ ٹریبونلز ہمارے پنجاب میں صوبے میں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا اسٹیچوٹ جو ہے وہ سارا حرکت میں آ جاتا ہے. آپ نے ایک درخواست دینی ہے جس کے ساتھ آپ نے ایفیڈیوٹس لگانے ہیں، اور سارا طریقہ کار میں پہلے آپ کو جو ہے وہ گزارش کر چکا ہوں. اس کے مطابق وہ فائل کرے گا اور اس کی جیکمنٹ پٹیشن جو ہے وہ 4 ماہ کے اندر اندر وہ اس کو ڈیسائیڈ ہوگی. اچھا، رینٹ ٹریبیونل جو ہے 4 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کرے گا، تو اتنی دیر میں جو کرایہ ہوگا وہ کہاں جمع ہوگا؟ کرایہ پہلی پیشی پہ جب کرایہ دار حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے لیو ٹو اپیئر اینڈ ڈیفینڈ کی درخواست دیتا ہے ایک 10 دن کے اندر اندر اپنی فرسٹ اپیرنس کے بعد، تو عدالت اسی وقت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کرایہ بھی جمع کرواتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کرایہ کا ڈیفالٹ اس نے نہیں کرنا ہوتا. جو لیو ٹو اپیئر اینڈ ڈیفینڈ کی درخواست ہے وہ اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ بھی تصور ہوتا ہے، اس کو علیحدہ سے پھر ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں دینا ہوتا، جواب دعویٰ نہیں دینا ہوتا. جواب دعویٰ لیو ٹو اپیئر اینڈ ڈیفینڈ کی درخواست خود جواب دعویٰ ہے. ایک درخواست دینی ہوتی ہے، اس درخواست کے اندر آپ اپنے تمام اعتراضات وجوہات وہ لکھتے ہیں، اور وہ درخواست خاص طور پر کرایہ دار کو یا مالک مکان کو علم ہونا چاہیے جب اس کو نوٹس ملتا ہے اور وہ تاریخ پر جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ مہینہ جا کر گھر بیٹھ جائے اگلی تاریخ کا انتظار کرے. جی بلکہ جس دن وہ اس کو نوٹس ملتا ہے اور عدالت جاتا ہے تو عدالت میں پیشی کے فوراً 10 دن کے اندر اندر وہ عدالت کو درخواست دے گا کہ مجھے یہ کیس کو کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور مجھے اس میں معاملے میں جو یہ میرے اعتراضات ہیں، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ کنٹرڈکشن رائز ہوئی یا فرکشن جو ہے وہ رائز ہوئی. تو ان دونوں صورتوں میں اچھا میاں صاحب، خاص طور پر جب رینٹ ٹریبیونل سے فیصلہ ہو جاتا ہے، مالک مکان یا کرایہ دار کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اپیل کہاں کریں گے؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس سیکشن 28 ہے رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے تحت، وہ ودن 30 days آفٹر ڈیسیژن آرڈر پاس ہونے کے بعد 30 days کے اندر اندر ہم نے اپیل دائر کرنی ہوتی ہے. اپیل میں پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہر کیس کی نوعیت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نوٹس کرنا بھی ضروری نہیں، وہ اسے فوری طور پہ پہلی پیشی پہ نوٹس کیے بغیر بھی خارج کر سکتے ہیں، جس کو لمنی خارج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نوٹس کر کے، اور جو مین وائل ہے اسپیشل جج رینٹ کا آرڈر سیٹ اسائڈ بھی کر سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، اس پہ اسٹے بھی گرانٹ کر سکتے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے کہ جو رینٹ ٹریبیونل کا فیصلہ ہے اس کے بعد ہم اپیل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس، تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کتنے عرصے میں اپیل کا فیصلہ کرنے کا پابند ہے؟ جی، سیکشن 28 کے جو سب سیکشن ہیں اسی میں ہی یہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ لرنڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ودن 2 months اس کا فیصلہ کریں گے. یعنی کہ 4 مہینے کے اندر رینٹ ٹریبیونل فیصلہ کرتا ہے، 2 مہینے میں اپیل ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، اور اپیل وہ پہلی پیشی میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کا کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 2 مہینے کا انتظار کیا جائے. اور اس کے آگے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیس کہاں جائے گا؟ ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا؟ اس کے مراحل بتا دیجیے. جی، اگر تو کوئی پیٹنٹ انلیگیلٹی ہے یا کوئی ایسا کام کیا گیا ہے جو بالکل ہی قانون کے برعکس ہے، تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا سکوپ کم ہوتا ہے کیونکہ ایک کنکرنٹ ججمنٹ ہوتی ہے کہ اگر اسپیشل جج رینٹ نے بھی کرایہ دار کے خلاف کیا ہے، اپیل بھی اس کے خلاف ہو گئی ہے،
تو پھر چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ اگلے کسی فورم سے آپ کو کوئی ریلیف ملے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کیس لنگر آن نہیں ہوتا, مالک مکان کو زیادہ جو ہے وہ تکالیف نہیں دیکھنا پڑتی مقدمات کی, اور اس کا کیس کا فیصلہ 4 5 6 ماہ کے اندر ہو جاتا ہے, مکان خالی ہو جاتا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کے مطابق آپ کا مکان خالی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی طرف سے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک اچھے وکیل سے رہنمائی حاصل کریں جو رینٹ کے معاملات کے اوپر دسترس رکھتا ہو, تو آپ کا جو کیس ہے آپ کے حق میں ہو سکتا ہے. جی اور اس میں ایک وضاحت میں تھوڑی سی آپ کو اور کر دوں کہ جب اسپیشل جج رینٹ بھی فائنل آرڈر کرتا ہے کرایہ دار کے خلاف, ٹھیک ہے, وہ اس کو فورتھ ود ویکیشن کے آرڈر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ اس کو تقریباً 45 دن کا ٹائم دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا 60 ڈیز کا ٹائم دیتا ہے اکارڈنگ ٹو ایوری کیس. ٹھیک ہے, وہ اس کو ٹائم دینے کے بعد اسے کہتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں ٹائم میں یہ مکان خالی کرنا ہے. اس وقت تک اس کے خلاف پھر آگے کارروائی نہیں ہوتی. جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر مالک مکان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک ایگزیکیوشن پٹیشن جو ہے وہ دائر کرتا ہے اسپیشل جج رینٹ کے پاس جس نے آرڈر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں اسے نوٹس کرتا ہے پہلے. یعنی کہ اگر کوئی کرایہ دار عدالت کے حکم کو بھی نہیں مانتا اور پھر بھی نہیں بیٹھا رہتا ہے, نکلتا نہیں ہے, تو اس صورت میں دوبارہ عدالت میں ایک درخواست دینا پڑے گی جس کو ایگزیکیوشن کہا جاتا ہے, اجرا کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو وہ وہاں پہ اپلیکیشن دے گا. جی اپلیکیشن دے گا. اس میں اگر اس میں وہ سارا کلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ کرایہ دار جو ہے وہ اس ساری لیٹیگیشن کے دوران وہ کرایہ دینا بند کر دیتا ہے یا ڈیفالٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ 45 دن کا ٹائم اسے ملتا ہے, وہ اس کا بھی کرایہ نہیں دیتا, باقی بھی نہیں دیتا. تو پھر مالک مکان نے جس دن اپنے مکان کا قبضہ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس دن وہ پھر کیلکولیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میرے ایریاز جو ہیں وہ اتنے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کرایہ دار جہاں بھی چلا جائے مالک مکان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکیوشن پٹیشن جاری رہتی ہے. جب تک وہ ساری سنگل پینی بھی اگر اس کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہو تو وہ مالک مکان کا حق ہے کہ وہ اسے وصول کرے. اسی طرح اگر سیکیورٹی کی اماؤنٹ ہے تو پھر کرایہ دار کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے جو کرایہ دار کے واجبات ہیں اس میں سے وہ منہا کیے جائیں سیکیورٹی کے اماؤنٹ. اگر پھر بھی مالک مکان کی طرف کچھ اماؤنٹ بنتی ہے تو پھر وہ کرایہ دار کا حق ہے کہ وہ لیتا ہے.